الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے جس صفت کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی ایک مثال سمجھیں آپ، جیسے اگر کہیں پر برف باری ہو تو جہاں پر برف باری ہوتی ہے، برف گرتی ہے، تو اس برف باری کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں۔ جیسے ابھی ٹھنڈی کا زمانہ آ رہا ہے تو ہم اور آپ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبانوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ برف باری ہو رہی ہے، اس لیے اس کی ٹھنڈک بڑھ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر برف باری ہوتی ہے تو اس کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تو اس کے اثرات بھی پوری دنیا کے اندر پہنچے۔ ہم اور آپ جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں جمع ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آسمانوں میں اگر سورج آسمان میں نکل رہا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں نکل رہا ہے۔ دن اور رات کا جو نظام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہے۔ تو گویا یوں دیکھا جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کی رحمت کا اثر پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، چاہے وہ ہدایت کے ذریعے پہنچا ہو، چاہے وہ فیض کے ذریعے سے پہنچا ہو، پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے۔ اور جب تک دنیا باقی رہے گی، مسلم کی روایت ہے کہ جب تک حضور پاک علیہ السلام کا ایک امتی، یہ یوں کہا جائے حضور کا ایک فیض یافتہ دنیا کے اندر رہے گا اور وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے رہے گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی فیض یافتہ دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم فرما دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ اذا الشمس كورت، جب یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ آج سورج کی روشنی جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے پوری دنیا، پوری زمین منور ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو ستارے ہیں یہ ستارے بے حیثیت ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے، پہاڑ کو چلا دیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کشتیاں سمندر کے اندر چلتی ہیں، ان کشتیوں میں اردو میں اس کو کہتے ہیں لنگر ڈالا جاتا ہے، رسی۔ جب روکنا ہوتا ہے اس کو تو رسی زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اس میں کچھ چیزیں لگی ہوتی ہیں اور وہ رسی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں اگر دیکھی جائے تو لگتا ہے کہ ایک آدھ میٹر کی ہے جو ہمیں نظر آتی۔ پانی اور کشتی کے درمیان جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک آدھ میٹر نظر آتی ہے، جبکہ وہ رسی ایک آدھ میٹر کی نہیں ہوتی ہے، بہت لمبی ہوتی ہے، جس سے کشتیوں کو روکا جاتا تھا، جس کو لنگر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے قرآن کریم نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے
کہ پہاڑ جو ہم کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بلند پہاڑ زمین کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہیں ڈلے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم نے قیامت کا نقشہ اور قیامت کا منظر بیان کیا تو وہی الجبال، پہاڑوں کے متعلق فرمایا کہ یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ کہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہاڑ ہی کے متعلق فرمایا کہ رنگ برنگے پہاڑ یہ اڑ جائیں گے ہوا میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو ایمان والے نہیں ہیں امت دعوت، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جانوروں کے لیے آپ کی رحمت تھی، پہاڑوں اور درختوں کے لیے بھی آپ کی رحمت تھی۔ چنانچہ آتا ہے ہدایات میں ملتی ہے کہ جب کوئی لشکر روانہ کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو تلقین کرتے تھے، جہاد کے لیے لشکر جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو آپ فرماتے تھے دیکھو بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو مت چھیڑنا، عورتوں پر ہتھیار مت چلانا۔ اور حضور کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہوتی تھی کہ ہرے بھرے درختوں کو مت کاٹنا۔ یہ صفت رحمت جو آپ کی تھی تو وہ تمام لوگوں کو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ غیر جاندار ہو، سب نے آپ کی صفت رحمت سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ روایتوں کے اندر ملتا ہے جب آپ گزرتے تھے تو بعض پتھر ایسے تھے جو آپ کو سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ جیسے حضور علیہ السلام جب موجود ہو تو ہمیں یہی سلام کرنا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا گیا کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں اور مدینہ منورہ جانے کے بعد روضہ اطہر پر جب جائیں تو آپ کیسے سلام پیش کریں گے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اس لیے کہ آقا وہاں موجود ہیں، اور آقا کی موجودگی میں اگر ہم آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے تو ان الفاظ سے ہم آپ کو مخاطب کریں گے۔ تو وہ پتھر بھی آپ پر سلام پیش کرتے تھے، اور فرمایا کہ اگر ہم مدینے سے دور ہیں اور حضور پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے تو ہم اللہ سے درخواست کریں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کہ اللہ ہمارا یہ صلاۃ و سلام اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ چنانچہ پتھروں کے متعلق آتا ہے، درختوں کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو درخت زور سے آپ کو سلام کرتے۔ اسی طریقے سے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ تھا، وہ بڑا بفرا ہوا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہ اونٹ آپ کی طرف بڑھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوا یہ تو بتکا ہوا اونٹ ہے، اس وقت یہ غصے میں ہے اور حضور کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر دے وہاں جا کر کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن لکھا ہے روایت میں کہ جب وہ حضور کے پاس پہنچا تو اپنی گردن حضور کے قدموں میں گویا اس نے ڈال دی اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے، اس کے مالک کو بلاؤ۔ ایک صحابی کو بلایا گیا تو جو اس اونٹ کے مالک صحابی تھے ان کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہو اور اس کو غذا تم کھانا خوراک کم دیتے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ جتنی اس کی بساط ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنا یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بوجھ اس پر رکھا جائے، اور جو اس کی غذا ہے پیٹ بھرنے کی، جتنے میں اس کا پیٹ بھر سکے اتنا اس کو کھلاؤ۔ حضور علیہ السلام تو ان چرند اور پرند کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے، تو
تو آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ رحمت للعالمین آپ کی یہ صفت تمام مخلوقات کے لیے تھی کہ جانور بھی گویا آپ سے شکایت کرتے ہیں۔ کسی جانور کے متعلق، بھیڑیا یا کسی اور کے متعلق آیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس کے بچے کو پکڑ لیا۔ کچھ پرندوں کے متعلق آیا کہ کسی پرندے کے بچے اس کے گھونسلے میں تھے، ان صحابی نے آ کے نکال لیا ان پرندوں کو۔ اب وہ جب ماں آئی اور اس کے بعد میں وہ جب دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بچے کو کس نے پکڑ لیا، تو وہ گھوم رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات پہنچائی گئی تو فرمایا آپ نے کہ دیکھو وہ ماں یہ چاہتی ہے تو ہمارے بچوں کو چھوڑ دو، یا ہم کو بھی پکڑ کے ہمارے بچوں کو ساتھ ملا دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سفر پہ جا رہے، آپ کو استنجے کی حاجت، چٹیل میدان، اور آپ کو استنجے کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیڑوں کو اشارہ کیا اور وہ چل کر آ رہے ہیں، جیسے انسان چلتے ہیں ایسے پیڑ چل کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آنے کے بعد 2 پیڑ مل گئے، تھوڑی سی جگہ بنی، آڑ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، استنجے سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد میں پیڑوں کو اشارہ کیا کہ تم اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ پیڑ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی یہ صفت بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکہ کا ابتدائی دور جو دشمنیوں سے بھرا ہوا دور تھا، مخالفتوں سے بھرا ہوا دور تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبردست سازشیں ہوتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس موقع سے اگر کوئی تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ آپ کو یا آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور اس وقت مکہ مکرمہ جو ہے وہ کاروبار کی بڑی منڈی تھی۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی آپ کے جد امجد حضرت ہاشم جو آپ کے جد امجد ہیں، تو فرمایا کہ وہ تجارتی روابط تو ان سے پوری دنیا کے اندر تھے، لیکن حکومتی روابط کسی سے نہیں تھے، کیونکہ عرب کی کوئی اس وقت حکومتی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، اور ان 2 بڑی طاقتوں کے پاس سب کچھ تھا، لیکن چونکہ تجارتی روابط تھی، حکومتی روابط نہیں تھے، تو ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، اور اس چونکہ منڈی تھی تو لوگ آتے تھے اپنے سامان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل تھا جس کی کنیت ابو الحکم بھی تھی، اس نے اس شخص سے، اس بیپاری سے جو باہر سے تاجر آیا تھا، اس سے ابو جہل نے پورا مال خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں کہا کہ تم آ جانا ہمارے گھر، ہم تم کو پیسہ دے دیں گے، تمہارا پیمنٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں جب وہ گیا ابو جہل کے ہاں پیسہ دینے کے لیے، تو اس نے کہا ابھی نہیں ہے، ہم بعد میں دیں گے۔ کئی دن ایسے گزر گئے، وہاں کوئی سرائے نہیں تھے، وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی کہ جہاں رکنے کا، کھانے کا وغیرہ کا انتظام ہو۔ لوگ آتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے، پیسے دیتے تھے، اپنا آگے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ تاجر مکہ مکرمہ گیا، حرم میں تھا، حرم گیا، مکہ مکرمہ سے حرم پہنچا، اور حرم میں جو لوگ تھے ان سے ایک سے خوشامد کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارا پیسہ ابو جہل سے دلا دو، اس نے سامان تو لے لیا لیکن وہ ہمارا پیسہ ہم کو دینے کو تیار ہے۔ اور اس وقت مکہ کی آبادی کتنی تھی؟ جبل عمر، آج تو اس کا نام جبل عمر ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا نام رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اور جو توسیع ہوئی حرم کی، یہ حصہ تھوڑا سا مکہ کی تھوڑی سی آبادی تھی، آج تو بہت بڑا شہر ہو گیا۔ چنانچہ وہ حرم کے اندر لوگوں کی خوشامد کر رہا ہے، وہ باہر کا تاجر، کہ ابو الحکم سے، ابو جہل سے ہمارا پیسہ دلا دو۔ اب ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم دلائے جائیں گے کہیں ہم کو گالی نہ بکنے لگے ابو جہل، کہیں ہمارے خلاف ہی کچھ نہ کر دے، تو اس لیے وہ خاموش تھے۔ لیکن جب ان کی نظر پڑی کہ حرم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اس تاجر سے کہا کہ دیکھو وہ جو خوبصورت نوجوان آ رہے ہیں، وہ جو جن کے چہرے سے جو ہے وہ گویا
روشنی ٹپک رہی جو وہ آ رہے، تم جا کے ان سے کہو وہ اگر ابو جہل کے پاس چلے جائیں گے تو ابو جہل ان کی بات مان لے گا۔ اور مکہ کے ان لوگوں نے اس تاجر سے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ دشمنی کا بہت زور تھا اس وقت، اور سب سے بڑا مخالف آپ کا ابو جہل ہی تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فریاد رکھے گا ان کے سامنے، تو حضور کا تو کام ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ حضور کی صفت تھی۔ محتاجوں، ضرورت مندوں، بے سہارا لوگوں کے کام آنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ تو ان کو معلوم تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو ہم کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ یہ مخالفین کا ٹولہ تھا۔ اس نیت سے ان لوگوں نے اس تاجر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا۔ چنانچہ وہ تاجر گیا اور جانے کے بعد میں حرم میں حضور سے کہا کہ آپ ابو الحکم سے ہمارا پیسہ دلوا دیجئے، اس نے ہم سے سامان لیا، کئی دن ہو گئے ہمارا پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام لے کر گئے اس تاجر کو، دروازے پر دستک دی، ابو جہل باہر آیا، اس سے پوچھا کہ تم نے اس سے مال خریدا تھا؟ ہاں خریدا تھا۔ پیمنٹ کیا؟ نہیں کیا، اس کا پیسہ دو۔ ابو جہل اندر گیا اور جانے کے بعد میں پیسہ لایا اور لانے کے بعد میں اس تاجر کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتلاؤ تم کو تمہارا پورا پیسہ مل گیا؟ تو اس نے کہا مل گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ وہ چلا گیا، حضور واپس آ گئے، وہ لوگ، وہ مجمع جو حرم میں تھا وہ ابو جہل کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ بڑی ڈینگیں ہانکتے تھے کہ یہ محمد آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، اور آج ایک قرضدار کا قرضہ دلانے تمہارے پاس آئے اور تم تو بالکل بھیگی بجلی بن گئے اور تم نے تو کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو روایت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اندر سے باہر آیا اور اس قرض خواہ کا تقاضا جب حضور نے کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے پیچھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے جو بہت غصے میں ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں ان کی بات کو منع کروں گا تو کہیں میرا سر نہ ختم کر دے، سر نہ کچل دے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں کھلے ہوئے نیزے تھے اور جو میرے سینے کی طرف کیے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اس کو مان لو ورنہ یہ نیزے آر پار کر دیں گے۔ تو اس ڈر سے میں نے ان کی بات مان لی اور اس تاجر کا پیسہ دے دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت تھی۔ اس زمانے میں غلام اور باغیوں کا بڑا رواج تھا، ایک دم سے کوئی نظام ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور نے کیا مزاج بنایا؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی اپنی قسم توڑ دے تو کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرے، کسی سے زہار ہو جائے تو کفارے کے طور پر وہ غلام کو آزاد کرے۔ غلام کے آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے، تاکہ ان کے دلوں میں غلاموں کے آزاد کرنے کی عظمت بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مقابلہ ہوا، کسی خاندان کسی قبیلے سے حضور کا مقابلہ ہوا، وہ قبیلہ شکست کھایا، اس قبیلے کے مرد عورتیں غلام اور باندی بنا لیے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کو آزادی ملے، غلامی سے لوگ نکلے، آزادی ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کچھ نہیں فرمایا، آپ نے اس قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اور جب آپ نے نکاح کر لیا اور صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس قبیلے کی خاتون سے حضور نے نکاح کر لیا، یہ تمام قبیلے کے لوگ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، تو ان لوگوں نے، صحابہ نے ان تمام قبیلے کے مرد عورتیں جن کو غلام اور باغی بنایا تھا سب کو آزاد کر دیا۔ یہی منشا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں، سب کو آزاد کر دیا۔ جب لوگ پورے طور پر آزاد ہو گئے
تو وہ دنیا سے آزادی ان کو ملی، وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ نظام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ بہت مشہور قصہ آپ نے بارہ سنا کہ عورتوں کی کیا حیثیت تھی اسلام سے پہلے۔ عورتوں کی میں صرف ایک مثال بتاؤں کہ عورتوں کی حیثیت کیا تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت شادیوں کا رواج تھا، کئی شادی کرتے تھے، تو اگر کسی کا باپ مر جاتا تھا اسلام سے پہلے، کسی کا باپ مر جاتا تھا اور سوتیلی ماں ہوتی تھی، تو جب لڑکے باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو تقسیم کرتے تھے تو عورتوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ سوتیلی ماں کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ یہ مقام تھا۔ عورتوں کے متعلق آتا ہے کہ اس زمانے میں عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مخصوص ایام جو عورتوں کے ہوتے ہیں، ان مخصوص ایام میں عورتوں کو کھانا پکانے کی اجازت نہیں تھی، ان مخصوص ایام میں عورتوں کو مرد کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام نے جو مقام دیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام آپ عورتوں کو دیا ہے، اس سے پہلے اس روئے زمین پر عورتوں کو وہ مقام نہیں ملا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ دیکھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام خاتون کو دیا کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اور اگر بہن ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات کو تم پورا کرو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ پورا نظام دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ قرآن نے بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس زمانے میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد میں انہوں نے فرمایا حضور زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا تھا؟ فرمایا کہ ہم نے اپنی بچی کو، زندہ بچی کو درگور کر دیا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ تو سارے لوگ کرتے تھے، یہ سارے لوگ کرتے تھے، تم نے کون سا کام کیا؟ اس نے کہا میری بات سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ ان صحابی نے کہا میرا سفر تھا تجارت کا، لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، سال 2 سال 15 مہینے اس طریقے کے سفر ہوا کرتے تھے۔ کہنے کہ جب میں سفر پہ جا رہا تھا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اصل میں کیا تھا؟ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کو پڑوس میں کوئی رشتہ دار تھا اس کے ہاں دے دیا تھا۔ ماں اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو کبھی زندہ درگور نہیں کر سکتی۔ بچی تھوڑی بڑی ہوئی، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بچی میرے گھر آنے لگی اور میرے گھر میں آ کر کھیلتی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی، بڑا تعلق ہو گیا۔ میں اس کے لیے کھلونے لاتا تھا، سامان لاتا تھا، اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو کہنے لگی وہ میری بیوی مجھے مانوس کرنے کے لیے کہتی تھی کہ ہماری بھی بچی اتنی ہی بڑی تھی، ایسے ہی عمر کی تھی، اگر وہ ہوتی تو آج اتنی ہی بڑی ہوتی، ہماری بچی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ یہ کچھ بتلانا چاہتی تھی، اپنے اس راز کو ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ تو جب وہ یہ خاتون و صحابی فرماتے ہیں کہ جب میری اہلیہ یہ بات کہتی تھی تو میں خاموش ہو جاتا تھا، یعنی اپنی بیٹی کا تذکرہ آیا تو خاموش ہو جاتا تھا۔ اس بچی سے بے پناہ محبت تھی، تو ان کی اہلیہ نے سوچا موقع اچھا ہے، کب تک اس کو چھپائیں گے، راز کو ظاہر کر دیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں حضور سے کہ مجھ پر ایک عجیب شیطان سوار ہو گیا۔ 7-8 سال کی بچی، میں نے اس کو پکڑا اور کدال لیا اور چلا گیا، کیونکہ ریتیلی زمین ہوتی ہے، گڑھا کھودنے میں آسانی ہوتی، گڑھا کھودا اور اس کے بعد میں اس کو پکڑا اور اس بچی کو گڑھے کے اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالتی رہی اور بچی چیختی رہی کہ ابا میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے منہ میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے کان میں مٹی پڑ رہی ہے، اللہ ابا آپ مجھے کیوں گڑھے کے اندر دفن کر رہے ہیں، کیوں گاڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا یہ کیا کوئی معمولی جرم ہے؟ وہ صحابی رو رو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ رو کر بیان کر رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں
آنسو ہیں اور حضور علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں قرآن کریم میں عجیب مضمون بیان فرمایا کہ جب کل قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع فرمائے گا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ باپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس بیٹی کو کیوں قتل کیا تھا، اس بیٹی کو کیوں زندہ دلگور کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بیٹی سے سوال کرے گا کہ بیٹی یہ بتلاؤ کہ تم کو کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا، تم کو کس وجہ سے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اب یہ دوہری گویا باپ کو اذیت دی جا رہی ہے کہ باپ کے بجائے بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے، تو بیٹی کہے کہ میرے ابا سے پوچھ لو کہ میرا کیا قصور تھا، کس جرم کی وجہ سے ہمارے باپ نے ہم کو زندہ دفن کر دیا تھا اور زندہ گڑھے کے اندر ڈال دیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بھی سوال کریں گے۔ عورتوں کو دنیا میں اگر جینے کا حق دیا ہے اور جینے کا حوصلہ دیا ہے اور اگر عزت دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ کی اس صفت رحمت کو اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا کی ہر چیز پر آپ کی یہ صفت رحمت ظاہر ہو کر رہے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ، کیونکہ یہ مضمون بھی مجھے مکمل کرنا ہے رحمت للعالمین صفت رحمت کا، اس پہ بات کی جائے تو شاید کئی مہینے چاہیے، لیکن بہرحال دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا جو مزاج بنایا ہے، وہی مزاج یہ بنایا ہے کہ انسان نقل کرتا ہے۔ ایک بات میں کہوں آپ چونکیں گے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے بالکل جاہل۔ جب پیدا کیا انسان ان پڑھ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جانور کو جو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی ضروریات کا علم کے ساتھ اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ فرما رہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تو تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، انسان نقل اتارتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ مثال کے طور پر آپ بطخ کے انڈے اور مرغی کے انڈے رکھیں اور مرغی کو نہ بیٹھائیں، کسی ڈبے کے اندر رکھ لیں اور اس میں بلب جلا دیں کہ اس کی گرمی سے بچہ باہر آ جائے۔ تو مرغی کے بچے انڈے اور بطخ کے انڈے اگر آپ نے رکھے اور اس کے بعد میں جب وہ چوزا ہوا، بچہ ہوا، انڈے سے جب چھوٹا بچہ ہوا، تو اب مرغی کے بچہ ہوا، اس نے بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، بطخ کا بچہ ہے اس نے بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد، 1-2 دنوں کے بعد جب وہ چلنے پھرنے لگے تو ان دونوں چوزوں کو، بطخ کے بچوں کو جس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مرغی کے بچوں نے اس نے بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، دونوں کو پانی میں ڈالے، بطخ کا بچہ تیرنے لگے گا اور مرغی کا بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان پڑھ، کوئی علم دے کر دنیا کے اندر نہیں بھیجا، وہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، لیکن جانور کا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کا علم لے کر آتا ہے۔ آپ چلے جائیں ساحل پہ، سمندر پہ، بعض مچھلیاں ہیں جو سمندر سے باہر آ کر سوکھی زمین پر انڈے دے دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں جب اس سے بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ خود بخود پانی کے اندر تیر جاتے ہیں، ان کو کوئی سکھاتا نہیں۔ ہم اور آپ نقل کرتے ہیں، ہم اور آپ دیکھو ہیئر اسٹائل، بال، ہمارے نوجوان نہیں بال کی نقل اتارتے، لباس کی نقل اتارتے کہ کہیں سے پھاڑ لیا جین کسی نے تو ہم نے یہ پھاڑ لیا، کسی ہیرو نے جو ہے وہ بال بڑے کر لیے تو معلوم ہمارے نوجوان بھی بال بڑے کرنے لگے، کسی ہیرو نے کسی فلم میں معلوم رومال رکھ لیا تو اب رومال کا فیشن آگے ہوتا ہے نا، نقل اتارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ہر 100 کلومیٹر کے اندر یا اور پہلے اگر آپ چلے تو انسانوں کی زبان بدل جائے گی۔ آپ الہ آباد جائیں، کانپور سے فتح پور پہنچے، آپ بولی بدل جائے گی، ہر 100 کلومیٹر پہ اور پہلے بدل جائے گی۔ دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا جانور کی بھی بولی کبھی بدلی ہوئی دیکھی؟ جو شیر آپ کے کانپور میں دہاڑتا ہو اس آواز سے، کیا افریقہ جائیں تو اس کی آواز بدلی ہوگی؟ نہیں۔ یہ کیوں؟ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھا کر بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن کا مضمون
اسی طریقے سے غذاؤں کے متعلق دیکھ لیجیے، اگر کشمیر میں جہاں برف باری ہوتی وہاں بھی اگر شیر رہتا ہے تو وہ بھی گوشت کھاتا ہے، افریقہ کے جنگل میں چلے جائیں جہاں گرمی پڑتی ہوگی وہاں کا بھی شیر گوشت کھاتا ہو۔ تو جانوروں کی غذائیں، ان کی بولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکھی ہے، اور انسان کی غذائیں بھی مختلف ہے، اور انسان کی بولی بھی مختلف ہے، اور انسان کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی نقل اتارتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو بولی بولی جائے گی وہی ہمارا بیٹا بولے گا، وہی ہمارے گھر کے افراد بولیں گے، ہمارے گھر میں جو کھایا جا رہا ہے وہی ہمارے بچے بڑے ہو کر وہ بچپن سے وہی سیکھیں گے، وہی کھائیں گے۔ تو جب مزاج انسان کا اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ انسان جو ہے وہ نقل اتارتا ہے اور نقل اتار کر آگے بڑھتا ہے، تو میرے دوستو کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ہو؟ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق ہو؟ تو اگر میرے دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ جس کی آج 24 تاریخ ہے، چند دن میں یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا، تو ہم اور آپ طے کریں کہ ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے حضور پاک علیہ السلام کو جو کامل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اور آپ کو نقل اتارنی ہے تو کس کی اتارنی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی۔ دوسری بات، اس ربیع الاول کے مہینے سے آپ طے کر لیں، چونکہ یہ رحمت للعالمین کے حوالے سے تیسرے جمعے کی گفتگو تھی، ہم اور آپ طے کر لیں کہ حضور کی سیرت کی کتاب پڑھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، کتاب پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ طے کر لیں کہ اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے تو علم بڑھانے کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، اور اس میں اتنی چیز اور ملا لیں کہ اس شخص کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے جو ہمیں حضور سے قریب کر دے، اور اس شخص کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھیں گے جو حضور سے ہمیں دور کر دے۔ طے کریں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی آئیڈیل بناتے ہیں کسی کو، تو حضور سے بڑا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پیڑ تو آپ کی بات مان رہے، درخت تو آپ کی بات مان رہے، چوپائے تو آپ کی بات مان رہے، پتھر تو آپ کی بات مان رہے، چاند آپ کے انگلی کے اشارے سے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو انسان نہیں مان رہا حضور کی بات، کلمہ پڑھنے والا حضور کی بات نہیں مان رہا، ہم اور آپ حضور کی بات نہیں مان رہے۔ تذکرہ کرتے ہیں حضور کا، نام لیتے ہیں حضور کا، لیکن کیا حضور کا اسوہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے؟ کیا حضور کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مکان بنوایا اور اس کے بعد میں اوپر ٹنکی رکھ دی، بورنگ کرائی، ٹنکی رکھ دی۔ اب ٹنکی کا اگر کنیکشن کرائیں گے، نیچے ٹوٹیاں لگائیں گے تو جب کھولیں گے پانی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا کنیکشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہوگا اور حضور کی سنتوں پر عمل ہوگا تو فرمایا کہ سنتوں کا نور پھر ہمارے دل کے اندر اترے گا، اور جب دل کے اندر اترے گا تو بدن سے بھی ظاہر ہوگا، پھر اس کی برکات ہمارے گھر کے اندر بھی محسوس ہوں گی۔ پھر سنتوں پر جب پابند ہوں گے اور اس کے عمل کی وجہ سے اس کا دنیا کے نقصانات بھی ہمارے کم ہوں گے، اور دنیا کے نقصانات سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بس یہ ہے کہ سنت کا کنیکشن ہمارا جڑ جائے گا تو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی سنت کا نور اتار دیں گے، اور جب دل کے اندر سنت کا نور اتر جائے گا تو پھر فرمایا ہم زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنے عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا، اور کس انداز سے منع کیا؟
المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، حضور فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو آقا فرما رہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس صفت رحمت کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عزتوں سے نوازیں گے۔ ہماری مسجد کے مصلی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں رضوان بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سب کو صبر عطا فرمائے۔ اور عشاء کے بعد مٹی ہے، جن کو سہولت ہو جنازے میں شریک ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔